47 برس پہلے ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا تھا کہ جس نے امریکہ کے اتحادی بادشاہت کے نظام کو ختم کر کے ایک امریکہ مخالف مذہبی حکومت قائم کی تھی۔ لیکن آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1979 کے بعد پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ایران ایک انقلاب کے تقریباً دہانے پر پہنچ چکا ہے اور ایک کامیاب انقلاب کے تقریباً تمام تاریخی تقاضے ایران میں اس وقت پورے ہو رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ شاید اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اب یہ کسی ایک احتجاج کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی ایک لیڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک ساتھ کئی گہرے نظام ٹوٹ رہے ہیں، کئی گہرے نظاموں کی جڑیں ہل رہی ہیں۔ تاریخ ہمیں ایک بہت تلخ حقیقت بتاتی ہے، حکومتیں کبھی بھی ایک غلطی سے نہیں گرتی، وہ اس وقت گرتی ہیں کہ جب سب کچھ ایک ساتھ ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایک بہت اہم اور ایک بہت خطرناک سوال پوچھ رہے ہیں: کیا اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اختتام کے قریب ہے؟ ایران پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انقلاب حقیقت میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ اب تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ انقلاب صرف جذبات سے نہیں جیتے جاتے، ان کے لیے کچھ حالات کا ایک ساتھ پورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں تک ایران ان تمام حالات پر پورا نہیں اترتا تھا، لیکن آج تقریباً 50 سال کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایران میں تقریباً یہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور ہر خانے پر چیک کا نشان لگتا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سب سے واضح محرک کی بات کرتے ہیں: پیسہ، معیشت۔ اب ایران کی اگر معیشت کی بات کی جائے تو ایران کی معیشت اس وقت مشکلات کا شکار نہیں ہے، وہ ایک گہری کھائی میں گر رہی ہے۔ مہنگائی 50% سے زیادہ ہے، جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 70% سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ ایران کی کرنسی 1979 کے بعد اپنی 99% سے زائد قدر کھو چکی ہے۔ اب ذرا سوچئے، 1979 میں ایک امریکی ڈالر 70 ریال کا تھا اور آج ایک امریکی ڈالر 10 لاکھ ریال سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ بحران صرف غریبوں تک محدود نہیں ہے، یہ غریبوں کو متاثر کر رہا ہے، درمیانے طبقے کو متاثر کر رہا ہے، تاجروں کو متاثر کر رہا ہے اور امیروں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ سب لوگ ایک ساتھ ڈوب رہے ہیں، اور پھر اس پر مزید یہ کہ بدعنوانی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بے روزگاری کا شور ہے، پانی کی شدید قلت ہے، بجلی کی بندش ہے۔ ایران کے 9 کروڑ یا تقریباً 10 کروڑ لوگ مکمل طور پر عالمی مالیاتی نظام سے کٹے ہوئے ہیں، اور تیل جو کہ اس حکومت کی زندگی کی رگ ہے، وہ اب پابندیوں کے باعث چین کو انتہائی سستے داموں بیچا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عارضی بحران نہیں ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ نظام کی ناکامی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے عنصر کی، ایلیٹس یعنی اشرافیہ، جو کہ بکھر رہی ہیں۔ انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک اشرافیہ خود نظام پر یقین کھو نہ دے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایران خطرناک حد تک ہمیں کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ 1979 میں جو نظام ایک وسیع انقلابی اتحاد کے طور پر شروع ہوا تھا، آج وہ سکڑ کر تقریباً ایک شخصی نظام بن چکا ہے، اور وہ ایک شخص کون ہے؟ آیت اللہ علی خامنائی۔ اب ذرا دیکھیے اس نظام کے کئی بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ کیا ہوا۔ میر حسین موسوی 15 سال سے نظر بند ہیں، محمد خاتمی مکمل طور پر میڈیا کی پابندی کا شکار ہیں، محمود احمدی نژاد معلوم نہیں کہاں پر ہیں، حسن روحانی ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تاریخ دان اس چیز کو کہتے ہیں منفی انتخاب، یعنی صلاحیت کے بجائے وفاداری کو انعام دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماہرین سسٹم چھوڑ جاتے ہیں، پیشہ ور طبقہ جو ہے وہ بددل ہو جاتا ہے، اور نااہلی کو ادارہ جاتی شکل دے دی جاتی ہے۔ آج ایران میں ایک ہی ادارہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور وہ ادارہ ہے اسلامی انقلابی گارڈز IRGC، اور حیرت انگیز طور پر یہ جو فورس ہے یہ اب تک متحد ہے، ابھی تک متحد ہے۔ کوئی بڑا کمانڈر اس فورس کا ایسا نہیں ہے جس نے بغاوت کی ہو، لیکن ابھی تک کی بات ہے یہ۔ اب آتے ہیں تیسرے معاملے پر، تیسری کنڈیشن: وسیع عوامی مخالفت۔ آج ایران میں ایک قومی سطح کی اپوزیشن موجود ہے، مزدور، خواتین، اقلیتیں، طلباء، تاجر، پیشہ ور افراد، سب مختلف ہیں، لیکن ان سب کا غصہ ایک جیسا ہے، اور غصے کو سب سے زیادہ ہوا دیتی ہے منافقت۔
IRGC کے کمانڈرز حجاب کے قوانین تو نافذ کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے خاندان یورپ سے بغیر حجاب تصاویر پوسٹ کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں پانی ختم ہو رہا ہے، لیکن اشرافیہ وسائل کو اپنے نجی منصوبوں کی طرف موڑ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی کنڈیشن پر۔ ایک نئی کہانی پرانی کہانی کی جگہ لے لیتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انقلاب صرف نظام نہیں توڑتے ہیں، وہ کہانیاں بدلتے ہیں، یعنی کہ نیریٹیوز کو بدلتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد تھی پین اسلامک انقلابی نظریہ، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جگہ ایک ایرانی قوم پرستی آ رہی ہے۔ پرانے نعرے کیا تھے؟ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، لیکن نیا نعرہ جو ایران میں لگ رہا ہے وہ ہے ایران زندہ باد۔ یعنی شاید 1979 کے بعد پیدا ہونے والی نسل بس ایک چیز چاہتی ہے، ایک نارمل زندگی ہو، کوئی اخلاقی پولیسنگ نہ ہو، لباس پر کوئی پابندی نہ ہو، محبت اور ذاتی فیصلوں پر کسی قسم کا کنٹرول نہ ہو۔ اور پھر آخری کنڈیشن، بین الاقوامی ماحول، آخری عنصر۔ ایران کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایران تقریباً تنہا ہے۔ اس کے اتحادی کمزور ہو چکے ہیں، اس کے مددگار کہیں اور مصروف ہیں۔ حزب اللہ اور حماس ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور ہو چکے ہیں۔ شام اور وینیزویلا ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ روس اس وقت یوکرین میں الجھا ہوا ہے۔ چین ایران کو بچانے نہیں آ رہا ہے، اگرچہ ایران نے حالیہ جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنی سطح پر مزاحمت بھی کی اور اس جنگ کو جیتا بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب ایک اور حقیقت، ہر انقلاب کو قیادت درکار ہوتی ہے۔ کئی مظاہرین سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کے گرد جمع ہو رہے ہیں، جو کہ مغرب کی حمایت سے واپسی کی کوشش کر رہے ہیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جلا وطنی انقلابیوں کو نااہل نہیں بناتی ہے۔ لینن کی بات کیجئے، ہو چی من کی بات کیجئے، یا پھر خمینی صاحب کی بات کیجئے، سب جلا وطنی سے واپس آئے تھے، سب نے نظام گرائے تھے۔ رضا پہلوی نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تمام عناصر ایک ساتھ پورے ہوں تو پرانا نظام چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج جب ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ ایران کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نظام بدل جائے، بہتر کے لیے یا بدتر کے لیے یہ وقت بتائے گا۔